بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، عورت کے 5 کام ایسے ہیں جو مرتے وقت اس کا چہرہ روشن کر دیتے ہیں۔ عورت کی زندگی میں کیے گئے 5 اعمال ایسے ہیں، 5 کام ایسے ہیں جو مرنے کے بعد اس کا چہرہ روشن کر دیتے ہیں، اس کا چہرہ چمکا دیتے ہیں۔ اور کسی بھی مرد یا عورت کا مرنے کے بعد یا مرتے وقت چہرے کا روشن ہونا، اس کا چہرہ خوبصورت ہو جانا، اس کا چہرہ چمکنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ مرنے والے کی بخشش ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اس کے جنت میں جانے کی علامت ہوتی ہے یہ۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آئی، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئی، یا حضرت، ابھی میں ایک ایسی مردہ لڑکی کو دیکھ کر آ رہی ہوں جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ، وہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا، اس کا چہرہ ایسا تھا، وہ مری ہوئی تھی اور مری ہوئی لڑکی کا چہرہ کچھ اس طرح کا تھا، اس طرح روشن تھا، اس طرح چمک رہا تھا کہ اگر چاند بھی دیکھے تو شرما جائے، بڑا ہی خوبصورت لگ رہا تھا، پیارا لگ رہا تھا، دودھ اور اس کے چہرے کے کلر میں کوئی فرق نہیں نظر آ رہا۔ تو اس کی یہ بات سنتے ہی حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فوراً بول اٹھے، آپ فرمانے لگے کہ یقیناً وہ لڑکی اپنی زندگی میں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے گئے 5 کام کرتی ہوگی، اس نے ضرور آپ کی بتائی گئی 5 نصیحتوں پر عمل کیا ہوگا، اسی لیے اس کا چہرہ چمک رہا تھا، کیونکہ مرتے وقت ہر انسان مطلب عورت یا مرد کا چہرہ نہیں چمکتا، ہر انسان کا چہرہ خوبصورت نہیں ہوتا، یہ صرف ان عورتوں کا ہوتا ہے جو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے گئے ان 5 کاموں پر، ان 5 نصیحتوں پر عمل کرتی ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی، حضرت جلدی بتائیں کہ وہ 5 عمل کون کون سے ہیں، وہ 5 اچھی نصیحتیں کون کون سی ہیں، اگر مجھ میں وہ نصیحتیں نہیں پائی جاتی، میں وہ کام نہیں کرتی، تو مجھے بتائیں، میں فوراً انہیں اپنا لوں، ہو سکتا ہے میرے وہ کام اپنانے سے میرا گناہوں میں ڈوبا ہوا یہ کالا سیاہ چہرہ جو ہے وہ مرتے وقت چمک جائے، روشن ہو جائے۔ تو حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ اے عورت، اے اللہ کی بندی، میں نے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پڑھی، ان کی زندگی کے اقوال پڑھے، آپ کا علم پڑھا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ عورت کے 5 اعمال ایسے ہیں، 5 احکام ایسے ہیں جو مرتے وقت اس کا چہرہ روشن کر دیتے ہیں، اس کا چہرہ چمکا دیتے ہیں، اور مرتے وقت جس عورت کا چہرہ روشن ہو جائے وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت سے یا اس مرد سے راضی ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے۔ تو اس کے بعد اس عورت نے عرض کی، یا حضرت جلدی بتائیں کہ وہ 5 کام کون کون سے ہیں تاکہ میں ابھی سے ان کاموں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لوں۔ تو حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، آپ نے فرمایا کہ عورت کا پہلا کام، اس کی زندگی کا پہلا عمل یہ ہے کہ وہ شادی کے لیے کسی ایسے انسان کا انتخاب کرے جو بہت زیادہ نیک ہو۔ عورت اپنی شادی کے لیے اچھے متقی پرہیزگار انسان کا انتخاب کرے، صرف اس سوچ کی بنیاد پر کہ ہو سکتا ہے میں گنہگار ہوں، سیاکار ہوں، بدکار ہوں، خطا کار ہوں، میری زندگی میں جو آنے والا شخص ہے، میرا شوہر بننے والا جو شخص ہے، یہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، یہ اللہ کا ولی ہوگا، یہ نمازیں پڑھتا ہوگا، قرآن پڑھتا ہوگا، یہ اٹھتا ہوگا تو اس کا اٹھنا میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہوگا، یہ بیٹھتا ہے تو اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا میرے کریم نبی کو بہت زیادہ پسند ہوگا۔ صرف اسی سوچ کی بنیاد پر جو عورت کسی نیک انسان کا انتخاب کرتی ہے
تو اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کا چہرہ روشن کر دیتا ہے، اس کا چہرہ چمکا دیتا ہے۔ وہ عورت یہ سوچتے ہوئے شادی کرتی ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، یہ خود نمازی ہے، مجھے بھی نمازیں پڑھنے کی تلقین کرے گا، یہ خود پرہیزگار ہے، مجھے پرہیزگاری کی تلقین کرے گا، یہ مجھے اچھے اچھے کام کرنے کی نصیحت کرے گا، یہ خود قرآن پڑھتا ہے، مجھے بھی قرآن پڑھنے کی تلقین کرے گا، تو میں اس کی نصیحتوں پر عمل کروں گی، میں نمازی بن جاؤں گی، میں قرآن پڑھنے والی بن جاؤں گی، میں اس کی نصیحتوں پر، اس کی تلقین پر عمل کروں گی۔ تو ایک تو اپنے شوہر کی نصیحتوں اور اس کی تلقین پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دے گا۔ جو عورت اپنے شوہر کی باتوں پر عمل کرتی ہے، اس کی نصیحتوں پر عمل کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ ثواب دیتا ہے۔ تو وہ عورت سوچتی ہے کہ ایک تو میں اس کی نصیحتوں پر عمل کروں گی، اس کی تلقین پر عمل کروں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دے گا، اور دوسرا جب میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کروں گی تو اس وضو کی وجہ سے میرا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ یاد رہے میری پیاری بہنوں، جو عورتیں نماز پڑھتی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتی ہیں، یہی وضو ان کا چہرہ چمکا دیتا ہے، موت کے وقت ان کا چہرہ روشن کر دیتا ہے، ان کا چہرہ دنیا میں بھی روشن رہتا ہے، آخرت میں بھی روشن ہو جاتا ہے۔ تو یہی عورتیں جو ہوں گی، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی ہائے ہائے کی پکار رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے جاہو جلال میں ہوگا، غصے میں ہوگا، لیکن ایک ایسی عورت ہوگی جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا، چمک رہا ہوگا۔ عورتیں دیکھ کر حیرت زدہ ہو جائیں گی کہ یہ کون سی عورت ہے، یہ اپنی زندگی میں کون سے اعمال کرتی تھی کہ اس کا چہرہ آج بھی روشن ہے۔ آج میرے معاشرے کی کافی ساری عورتیں ہیں کہ اگر کسی کا چہرہ خوبصورت ہو جائے، چہرہ اس کا چمکنے لگ جائے، کسی کا کلر جو ہے سفید ہو جائے تو فوراً اسے پوچھتی ہیں، او بہن بتا تو صحیح تو کیا لگا رہی ہے، آج کل کون سی کریم استعمال کر رہی ہے، تو اپنے چہرے پر کون سا میک اپ کرواتی ہے، کہاں سے فیشل کروا رہی ہو، کون سی دوائی کھا رہی ہو، ہمیں بھی بتاؤ ہم بھی استعمال کریں، آپ کا چہرہ کتنا پیارا ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا، جب کسی عورت کا چہرہ چمک رہا ہوگا، اس وقت عورتیں یہ نہیں کہیں گی کہ بتا تو صحیح تو کون سی کریم استعمال کرتی رہی ہے، نہیں، اس وقت عورتیں یہ سوچیں گی کہ آخر اس نے اپنی زندگی میں کون سے اعمال کیے تھے کہ جن اعمال کی وجہ سے آج قیامت کے دن بھی اس کا چہرہ روشن اور منور ہو رہا ہے، آج اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ تو پیاری بہنوں، یہ وہی عورتیں ہوں گی جو ان 5 اعمال کو بہت شوق سے کرتی ہوں گی، ان 5 نصیحتوں پر بڑی خوشی سے عمل کرتی ہوں گی، وہی 5 عمل جو میں ابھی آپ کو بتانے والی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو عورت اپنی زندگی کے لیے، اپنی اچھی زندگی گزارنے کے لیے اچھے اور نیک ہمسفر کا چناؤ کرتی ہیں، اچھے اور نیک ہمسفر کا انتخاب کرتی ہیں، ان کی نظر پیسے پر نہیں جاتی، ان کی نظر دولت پر نہیں جاتی، ان کی نظر چہرے کی خوبصورتی پر نہیں جاتی، ان کی نظر صرف ان کے ایمان پر جاتی ہے کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، یہ ایمان تو لے آئے ہیں، کیا یہ اللہ کے احکام کی پیروی بھی کرتے ہیں، کیا یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ تو جو عورت اپنے لیے نمازی شوہر کا چناؤ کرتی ہے تو وہ شادی کے بعد جب وہ شوہر اس کی زندگی میں آ جاتا ہے تو وہ اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتی ہے، وہ اسی کے مطابق ڈھل جاتی ہے۔ اگر اس کا شوہر نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی نماز پڑھتی ہے، اگر وہ قرآن پڑھتا ہے تو یہ بھی قرآن پڑھتی ہے، یہ نمازی ہے تو نمازی بن جاتی ہے، اگر شوہر نمازی ہوگا تو یہ بھی نمازی بن جاتی ہے۔ یہ اپنے محلے میں رہنے والی عورتوں کے ساتھ اچھے اور پیارے رویے سے مخاطب ہوتی ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتی ہے، کسی کے دل کا غم جو ہے وہ ہلکا کرنے کے لیے یہ محلے کی عورتوں کو اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا وقت نکال کر دیتی ہے، دوسروں کے ساتھ میٹھے لہجے سے بات کرتی ہے، بڑی ہی پیار سے مخاطب ہوتی ہے، یہ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتی ہے، بڑوں کا ادب کرتی ہے۔ تو جو عورت اپنے
شوہر کی تعظیم کرتی ہے، شوہر کی عزت کرتی ہے، محلے والوں کو سکھی رکھتی ہے، تو ایسی عورت جب مرتی ہے، جب اس کی روح نکلتی ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ اسے جنت کا ٹکٹ دے دیتا ہے، یہ فوراً جنتی بن جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں پیاری بہنوں، ایسے لوگوں کا خیال کرنا کہ جو لوگ آپ کی زندگی میں آ کے آپ کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں، کبھی بھی ایسے انسان سے شادی مت کرنا۔ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عورت کی زندگی تباہ و برباد کر دیتے ہیں، خوبصورت سے خوبصورت عورت کو بھی ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں، عورتوں کی زندگی اجیرن بنا دیتے ہیں۔ خدارا میری بہنوں، ایسے مردوں سے بچنا۔ یہ وہ مرد ہوتے ہیں جو باتوں باتوں پر جھوٹ بولتے ہیں، جن کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، یہ ایماندار نہیں ہوتے، یہ فیشنیبل ہوتے ہیں، یہ شرابی لوگ ہوتے ہیں۔ خدارا ان شرابیوں سے بچنا، چاہے ان کے پاس کتنی ہی مال و دولت کیوں نہ ہو، کبھی بھی ان کے ساتھ شادی مت کرنا۔ بلکہ ان کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا کہ ایسے شخص کے ساتھ شادی کرنا تو رہی دور کی بات، یہ جس راستے سے گزر رہے ہوں وہ راستہ بھی چھوڑ دینا۔ یہ اتنے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، یہ عورتوں کی زندگی جہنم بنا کے رکھ دیتے ہیں، یہ ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ عورتوں کا دوسرا عمل جو چہرے کو روشن کر دیتا ہے وہ ہے پردہ کرنا۔ جو عورتیں اپنے چہرے کو ڈھانپ کر گھر سے باہر نکلتی ہیں، کسی غیر محرم مرد کے ساتھ ملنا گوارا نہیں کرتی، ان کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتی، ایسی عورتوں کا مرتے وقت چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، مدینے کی سرزمین پر ایک عورت رہا کرتی تھی، بڑی ہی بے حیا تھی، وہ بڑی بے حیائی کی باتیں کیا کرتی تھی، فیشنیبل تھی، ہر وقت اس کی غیر محرم مردوں کی طرف نظر ہوتی تھی، وہ غیر محرم مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی تھی، وہ فحش گوئی والی باتیں کرتی، مردوں کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے گپے لگاتی، ان کے ساتھ گپے ہانکا کرتی تھی۔ تو ایک دن میرے کریم نبی ایک چبوترے میں بیٹھ کر سرید کھا رہے تھے، اتنے میں اسی عورت کا گزر، یہ جو بے حیا عورت تھی، اس کا گزر میرے کریم نبی کے پاس سے ہوا۔ اس نے جب دیکھا کہ میرے کریم نبی ایک چبوترے میں بیٹھ کر سرید کھا رہے ہیں تو یہ کہنے لگی، دیکھو کیسا آدمی ہے، غلاموں کی طرح بیٹھتا ہے، یہ ایسے کھاتا ہے جیسے غلام کھاتے ہیں، یہ ایسے بیٹھتا ہے جیسے غلام بیٹھتے ہیں۔ تو اس کی بات سن کر میرے کریم نبی نے فرمایا کہ بھلا مجھ سے زیادہ بھی کوئی عاجز بندہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نزدیک کوئی مجھ سے زیادہ بھی عاجزی اختیار کرنے والا بندہ ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ عورت کہنے لگی کہ اکیلے اکیلے کھا رہے ہو، کسی سے پوچھتے بھی نہیں کہ کسی نے کھانا ہے یا نہیں کھانا؟ تو میرے کریم نبی نے فرمایا، اگر تم نے کھانا ہے تو آ جاؤ، تم بھی کھا لو۔ تو یہ عورت میرے کریم نبی کے پاس جا کر بیٹھ گئی، وہی عورت جو بے حیا تھی، آپ کے پاس جا کر بیٹھی تو میرے کریم نبی نے فرمایا، کھاؤ۔ کھاتی کیوں نہیں؟ کہا میں نہیں کھاؤں گی، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ، میں آپ کے ہاتھوں سے کھاؤں گی۔ تو میرے کریم نبی نے ایک لقمہ اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں دینے لگے، کہا نہیں نہیں، میں یہ بھی نہیں کھاؤں گی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، پھر کیا کھاؤ گی؟ تو عورت کہنے لگی کہ یہ جو آپ کے منہ میں ہے نا نوالا، میں وہی کھاؤں گی۔ سبحان اللہ۔ اب میرے کریم نبی جانتے بھی تھے کہ یہ بے حیا عورت ہے، پورے مکے میں اس کی بے حیائی کے چرچے ہیں، اس سے بڑا بے حیا کوئی نہیں ہے۔ اب جیسے ہی اس عورت نے کہا کہ میں تو آپ کے منہ والا نوالا کھاؤں گی، سبحان اللہ، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کے نوری فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، میرا اللہ مسکرا رہا ہے کہ دیکھتے ہیں آج میرا حبیب کیا کرتا ہے، میرا میٹھا پیارا حبیب اس عورت کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اب اللہ کے نوری فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، میرا اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اتنے میں میرے کریم نبی نے اپنے منہ والا نوالا نکالا اور اس کے منہ میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی میرے کریم نبی کے منہ والا نوالا اس عورت کی حلق تک گیا تو وہ نوالا اندر جاتے ہی اس کے اندر کی کیفیت بدل گئی، اس کی پوری کیفیت بدل گئی۔ میرے نبی کے فرمان، میرے نبی کی محبت، میرے نبی کی احادیث، سب کا سب اس کے اندر اتر گیا۔ بس جب سے اس نے وہ نوالا کھایا، اسی دن سے لے کر، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اسی دن سے لے کر
مرتے وقت تک اس عورت نے کبھی بھی پردے کا دامن نہیں چھوڑا. یہ جب بھی باہر نکلتی پردے کے دامن میں چھپی ہوئی ہوتی. اس کی آنکھیں حیا کے دامن میں چھپی ہوتی تھیں. ہر وقت اپنے پورے کے پورے جسم کو حیا والے لباس میں محفوظ کر کے رکھتی تھی. اس نے بے حیائی چھوڑ دی. سبحان اللہ. میرے نبی کے جو چہرے کی تھی، میرے نبی کے لعاب کی جو تاثیر تھی، اس کی وجہ سے ایک عورت ایمان لے آئی، اور اس طرح کا ایمان لے کر آئی کہ ساری زندگی اس نے اللہ کی عبادت کرنے میں گزار دی. وہ عورت جو گناہوں پر گناہ کرتی تھی، دنیا جہان کا کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس عورت نے نہ کیا ہو، لیکن اس کی زندگی بدلتے وقت ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا. تو پیاری بہنوں، ایک دن وہ عورت جو تھی ایسے کہیں جا رہی تھی. اس نے اپنا پورا بدن جو تھا وہ پردے میں لپیٹ رکھا تھا. اس کا گزر میرے کریم نبی کے پاس سے ہوا. جیسے ہی میرے کریم نبی کو پتا چلا کہ یہ تو وہی عورت ہے جو بہت زیادہ بے حیا ہوا کرتی تھی، تو میرے کریم نبی نے فرمایا، اے عورت، اے پردے میں چھپی ہوئی عورت، اللہ تعالیٰ تیرے اسی پردے کی وجہ سے تیرا چہرہ روشن کر دے، تیرا چہرہ چمکا دے. تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب وہ مری تھی، رات کا وقت تھا، باہر کا جو منظر تھا، باہر کا جو ماحول تھا، اس کو 14ویں رات کے چاند نے روشن کیا ہوا تھا، اور اندر کا جو ماحول تھا، جو کمرے کا ماحول تھا، اس کو اس عورت کے پردے میں چھپے ہوئے چہرے نے روشن کر رکھا تھا. سبحان اللہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو عورتیں پردہ کرتی ہیں ان کا چہرہ بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، حسین و جمیل ہوتا ہے. انہیں کسی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، انہیں کسی بھی چیز کی، کسی فیشل کی، کسی میک اپ کی ضرورت نہیں پڑتی. نمازوں کی وجہ سے، پردہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں بہت زیادہ خوبصورتی عطا کر دیتا ہے. تو اس کے بعد حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ نمبر 3، عورتوں کا جو تیسرا عمل ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے کوئی دوسرا انسان نیک بن جائے. مطلب ایک عورت ہے جو کسی دوسرے کو تلقین کرتی ہے، کوئی اچھی نصیحت کرتی ہے، اس نصیحت کی وجہ سے گنہگار سے گنہگار انسان بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. سبحان اللہ. عورت کا کوئی ایسا عمل جو دوسروں کو اللہ کا محبوب بنا دے، وہ اس کا چہرہ روشن کر دیتا ہے، اس کا چہرہ چمکا دیتا ہے. پیاری بہنوں، مدینے کی سرزمین پر، مدینے کی دہلیز پر ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی. وہ روزانہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی. ایک دن معمول کے مطابق وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کی طرف جا رہی تھی کہ رستے میں ایک نوجوان نے اس کا رستہ روک لیا. اس نوجوان نے کہا کہ اے خوبصورت عورت، اے محسن کی ملکہ شہزادی، رک جا. تو اس عورت نے کہا کہ تو نے میرا رستہ کیوں روکا ہے؟ کوئی تکلیف ہے تجھے؟ تو اس شخص نے کہا، نہیں، کوئی خاص تکلیف تو نہیں ہے، بس اتنا ہی سے وجہ ہے، تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے، تو مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگنے لگی ہے، میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس عورت نے کہا، اچھا تو مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ اس شخص نے کہا، ہاں میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. عورت نے کہا، مجھ سے نکاح کرنے کے لیے میری ایک شرط ہے، پہلے تو وہ شرط پوری کر. سمجھ میں تیری ہو گئی. اس شخص نے کہا کہ جلدی بتا، تیری کون سی شرط ہے؟ تجھ جیسی حسین و جمیل عورت کو حاصل کرنے کے لیے مجھے آسمان سے تارے بھی توڑ کر لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں. دیکھو تو صحیح، اتنا زیادہ عشق. کہنے لگا کہ میں آسمان سے تارے بھی توڑ کر لانے کے لیے تیار ہوں. اس عورت نے کہا، میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے، بس اتنی سی شرط ہے کہ 40 دن تم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھو. 40 دن کے بعد میں خود بخود تمہاری ہو جاؤں گی. اس شخص نے کہا، یہ تو مشکل بات ہی نہیں ہے. اس نے کیا وضو، فوراً مسجد کے اندر چلا گیا. اب فجر ہے تو مسجد میں، اب ظہر ہے تو مسجد میں، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازوں کے وقت مسجد میں. اب جب دیکھو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، کس کے پیچھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے. میں قربان جاؤں یا عمر تیری نماز پر، میں قربان جاؤں یا عمر تیری جماعت پر. کیسی نماز تھی، کیسی جماعت تھی کہ اب جیسے جیسے وہ شخص نماز پڑھتا، ادھر سے وہ نماز پڑھتا، اللہ کے حضور سجدے کرتا، ادھر سے اس کے دل کی دنیا بدلتی رہی. ادھر سے وہ نمازیں پڑھتا رہا، ادھر سے وہ قیام کرتا رہا، رکوع کرتا رہا، ادھر سے اس کے دل کا زنگ اترتا رہا. اب 40 دن مکمل ہو گئے. 40 دن کچھ زیادہ تو نہیں تھے، 40 دن مکمل ہو گئے.
اب اس کی آنکھیں ہر وقت زمین پر لگی ہوتی تھیں، اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی تھیں، ہر کسی کے سامنے نظریں جھکا کر چلتا تھا۔ اسے بھول گئی اپنی محبت، اسے بھول گیا اپنا عشق، صرف اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں جانے لگا۔ اب جیسے ہی 40 دن مکمل ہوئے تو اسی رستے سے اس عورت کا گزر ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی نظریں تو زمین پر جمی ہوئی، یہ تو ادھر ادھر دیکھتا ہی نہیں، تو اس عورت نے اب رستہ روکا، رو کر کہنے لگی کہ اب مجھے بتا اے نوجوان، میں نے ایک شرط رکھی تھی، تو نے وہ شرط پوری کر دی، لہٰذا میں تجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نوجوان نے فوراً اپنا سر اٹھایا، کہا اے اللہ کی بندی، مجھے اب تیرے عشق کی ضرورت نہیں، مجھے اب تیری ضرورت ہی نہیں رہی، کیونکہ تیرے عمر نے مجھے اللہ سے ملوا دیا ہے۔ تیری محبت کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ مجھے وہ محبت مل چکی ہے جو بے لوث ہے۔ جتنی محبت کرو گے اس کا اتنا ہی بہترین نتیجہ ملے گا۔ وہ محبت ملی ہے جس میں کوئی بے وفائی نہیں، جس میں مجھے رونا نہیں پڑے گا، جس میں مجھے تڑپنا نہیں پڑے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ عمل جو دوسروں کو نیکی کے رستے پر لے آتا ہے، دوسروں کو ہدایت کے رستے پر لے آتا ہے۔ اس کے بعد حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ عورتوں کا چوتھا عمل باتوں باتوں پر ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا۔ جو بھی کام شروع کرنا اس کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا، کوئی کام ختم کرنا اس کے اختتام پر بسم اللہ پڑھنا، بچے کو دودھ پلانا تو بسم اللہ پڑھنا، کوئی کام کرنا، کھانا بنانا، روٹی بنانا، کھانا کھانا، ہر کام شروع کرنے سے پہلے جو عورتیں بسم اللہ پڑھتی ہیں ان کا چہرہ موت کے وقت روشن ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ کام کرتی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ تو بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے عورت کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ اب پانچواں کام، عورت کا پانچواں کام جو اس کے چہرے کو روشن کر دیتا ہے وہ ہے نماز پڑھنا، کیونکہ جب عورت نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتی ہے تو اس کے وضو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ روشن کر دیتا ہے۔ نماز میں بہت زیادہ برکت ہے، نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عورت کا چہرہ روشن اور منور کر دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ابھی وقت ہے آپ کے پاس توبہ کرنے کا۔ اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو خدا را انہی لمحوں میں توبہ کر لیں، کیونکہ یہ لمحے آپ کو زندگی میں کبھی نہیں ملیں گے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی نیکی کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو نیکی کے رستے پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔